ہمارے پاس ابھی ایگزسٹنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کلاس 6 آن ورڈ ہیں ان کو ہم نے اے آئی کے ذریعے مختلف امیزون اور دیگر چیزوں پہ کیا ہے کوئی $300 کوئی $400 ہمارے بچے جو ہے وہ کما رہے ہیں یہاں پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان۔ آج ہم آپ کو کراچی کے ایک ایسے منفرد اسکول میں لے جا رہے ہیں جہاں پر نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اسکلز پہ بھی کام کیا جاتا ہے۔ کون کون سے اسکلز پہ کام کیا جا رہا ہے، آئیے چلتے ہیں پرنسپل صاحب کے پاس اور جانتے ہیں۔ میں اسکول کے پرنسپل معراج احمد صدیقی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اب ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے اسکول میں کون کون سے اسکلز جو ہیں ان پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پرنسپل صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عمران بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ معراج بھائی یہ بتائیے گا، آپ کے اسکول میں ایجوکیشن تو چلو ہر اسکول میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کا ایک منفرد اسکول جو ہے کراچی کے چند ایک دو اسکول ہیں ایسے جن میں اسکلز پہ کام کیا جاتا ہے، تو آپ مجھے ذرا بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ کتنی اسکلز ہیں جن پہ آپ کا اسکول اس وقت کام کر رہا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، یوجولی جو اسکولنگ بچے کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اسپیشلی دنیا کے اندر تو خیر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ جو بچہ پلے گروپ میں آپ کا ایڈمٹ ہوتا ہے اور میٹرک پاس آؤٹ ہوتا ہے، اس میں اگر ہم اسکولس جو ہے صرف 3 اسکلس پہ کام کرتا ہے، ایک لکھنے پڑھنے اور بہت زیادہ اچھا کر لیا ہے تو بولنے پر کر دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ اسکلز بچہ اسی دوران اپنے 15-16 سال کی ایجوکیشن کے اندر حاصل کرنا چاہیے، اسی وجہ سے تصور امید فاؤنڈیشنز کے جتنے بھی پروجیکٹس کے اسکولز ہیں اس میں ہم طلباء و طالبات کو تمام اسکلز پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس میں بچہ جہاں فٹ ہوتا ہے، جیسے سوئمنگ کی فیسلٹیز ہم دیتے ہیں، اس میں جو بچہ کراچی کے حوالے سے ہمارا بچہ ایز اے کمپیٹ بھی کرتا ہے اور مقابلے میں بھی جاتا ہے۔ اسی طرح تائیکانڈو ایک اسکلس ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ جیسے ہمارے پاس تائیکانڈو کے اسکلس میں بچے ایسے بچے ہیں جو تقریباً کلاس 6 میں ہی پاکستان ایئر فورس میں چلے گئے اور نیشنل گیم میں چلے گئے اور گولڈ میڈل چلے گئے۔ اسی طرح ڈیبیٹرز بچہ ہو سکتا ہے، بہت اچھا بولنے والا بچہ ہوتا ہے، اس کو صحیح ٹریک دے دیا جائے۔ اسی طرح ایک بچہ ہے جس کو ہم آرٹ کی فیسلٹیز دے دیں۔ اسی طرح ایک بچہ ہے جس کو ہم اے آئی کے حوالے سے کام کر لیں کہ وہ امیزون اور دیگر چیزوں میں کرتا ہے، کوئی $300 کوئی $400 ہمارے بچے جو ہے وہ کما رہے ہیں یہاں پر۔ منیمم 11 اسکلس ایسے ہیں جو پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک اگر طلباء و طالبات کو کروایا جائے تو ہمیں یہ معلوم چل سکتا ہے والدین کو، ایون استادوں کو، کہ ہمارا بچہ کس اسکل میں فٹ ہوتا ہے اور اپنی آئیڈینٹی کرتا ہے۔ رنگی ٹون کی مٹی میں ایسا ہے کیا کہ یہاں کے بچوں کے اسکلز ہوں یا ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ پوری اس وقت کراچی کے حوالے سے وہ ٹاپ پہ ہیں؟ تو ذرا لٹریسی کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اورنگی ٹون میں کیا ریٹ ہے اس کا؟ 2017 میں جو ہے وہ سندھ کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% تھا، اس کے باوجود بھی ہمارا لٹریسی ریٹ کم ہے۔ یہاں کا پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے پاس وہ 93% ہے۔ ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا فائنینشلی طور پہ کتنا اس کا خرچہ ہے، یا آپ کے اسکول کی فیس بھی ایک مناسب سی فیس لگ رہی ہے مجھے؟ ہم جو یہاں پر لیتے ہیں وہ 2,000 روپے سے لے کے 4,000 تک کی فیس چارج کرتے ہیں۔ یہ بیسک ہی ہے تاکہ کہ بچے کو ایک انفریڈلی کمپلیکس احساس کمتری نہ ہو، وہ یہ فیل نہ کرے کہ اگر کوئی 35,000 والا اسکول ہے اور میں کسی ایسے ادارے میں، تو تصور امید فاؤنڈیشن چیریٹی پہ بھی کام نہیں کرتی ہے، ہم سیلف میرٹ بیس کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسکول کو اور مزید کیا اس میں ڈیولپمنٹ لائیں گے اور مستقبل کا کیا ارادہ ہے؟ لیکن 97 میں سب سے پہلے تصور امید فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ ارلی چائلڈ کا سیٹ اپ اس سلم پاپولیشن ایریا میں اوپن کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ PGS اسکولنگ کا SIMT ٹیکنیکل کالج، پھر الائڈ اسکولز اور نیشنل وائز کریکولم کو ڈیزائن کیا، اور یہاں پہ لیکن بک لیس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے۔ ہم ایک بک کے ذریعے پلے گروپ سے لے کر کے کلاس 8 تک پڑھاتے ہیں، اور یہی میسیج ہم گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم ملٹیپل نہیں کریں گے۔ میری تقریباً 17 بکیں لکھی ہوئی ہیں جو تصور امید فاؤنڈیشن کے تحت ہے۔ سیکنڈ ون یہ ہے کہ تصور امید فاؤنڈیشن نے یونیورسٹی بھی چارٹر کر لی ہے۔ ہم اورنگی ٹاؤن میں ہم 6 یونیورسٹی پورے کراچی میں کر رہے ہیں۔ سر بک لیس کے حوالے سے بالکل آخر پہ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ نے کیا سندھ گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ایجوکیشن منسٹر ہیں، کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کیونکہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے وزن سے زیادہ تو بھاری ان کے بیگز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ کی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ؟ ہمارے سسٹم میں ایک تھوڑی سی ویکنیس یہ ہے کہ جو میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ کو جو منسٹری دیکھتی ہے وہ بورڈ اینڈ یونیورسٹی منسٹری ہوتی ہے، جو ایجوکیشن کی رجسٹریشن کو دیکھتی ہے وہ منسٹری جو ہے ایجوکیشن منسٹری ہے۔
تو اور جو منسٹری جو ہے یہ جو کریکولم کو ڈیزائن کرتی ہے وہ بالکل الگ منسٹری ہے. تو ایکچوئل میں 1 پیج پر ایجوکیشن نہیں آ پا رہا ہے, اسی لیے اپروول مشکل ہے. ویسے میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل سے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم لیس بک کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی پرپوزل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لیس بک کی بات کریں گے تو وہ جو پبلشر ہیں ان کے جو بزنس ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اورنگی ٹاؤن کے سلم پاپولیشن ایریا میں ہمارا کام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی ماڈل کو لے کر کے پورے پاکستان میں آپ کے توسط سے ایک وومین امپاورمنٹ پہ تصور امید فاؤنڈیشن ایک کام کرتی ہے. جو بچیاں ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکولس پہ نہیں داخلہ لے سکتا, جیسے گورنمنٹ اسکولوں میں جو داخلہ ہوتا ہے وہ 12 سال کے اندر کے بچوں کا ہوتا ہے. میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے ڈسکوری آف پاکستان کے تحت کہ جس نے بھی گریجویٹ یا ماسٹرز کیا ہوا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے گلی محلے کے اندر 20 سے 25 بچیوں کو جمع کریں, اسے آپ بنیادی طور پر لکھنا پڑھنا سکھائیں. ہم انہیں انرول کریں گے میٹرک میں, ان کو میٹرک کروائیں گے. پڑھی لکھی مائیں ہوں گی پاکستان میں تو پڑھا لکھا پاکستان اور نیشن ہوگا. تو اس میں تصور امید فاؤنڈیشن ان کو فنڈنگ کرتی ہے. کوئی بھی بچیاں اگر چاہیں کہ اپنے گھر میں 20 بچیوں کو جمع کریں, ہم انہیں 20,000 روپیز دیتے ہیں تاکہ کہ وہ گھر میں ہی اپنے ہی روم میں اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں اور ہمارے سے پیسے بھی لے لیں. بہت شکریہ مہراج صاحب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.